آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن لڑکی کا جس نے ایک سانپ کو پیدا کیا۔ جب یہ بات پورے گاؤں میں پھیلی تو سب کی چیخیں ہی نکل گئی۔ یہ دل دہلا دینے والا واقعہ دل تھام کے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں مسلمان اور ہندو دونوں رہا کرتے تھے۔ اس گاؤں میں ایک لڑکی تھی جو کہ حافظ قرآن تھی۔ بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی تھی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی حسین بنایا تھا۔ اللہ پاک نے اس کو حسن کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق بھی دیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک ہی بیٹی تھی۔ اس گاؤں میں ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا جہاں وہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی اور راستے میں آتے لوگ اس کے حسن کی تعریف بھی کیا کرتے تھے اور اس کے عاشق ہو جاتے تھے۔ مگر ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہندو لڑکے نے اس کو دیکھ لیے۔ اس کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور کسی نہ کسی طریقے سے اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کو پانے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمانے لگا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ ایک ہندو کی شادی ایک مسلمان اور وہ بھی حافظ قرآن لڑکی سے ہو۔ اس لڑکی کی شادی ایک مسلمان سے ہو گئی۔ وہ لڑکی اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر وہ ہندو لڑکا حسد کی آگ میں جل رہا تھا اور غصے سے چیخ رہا تھا اور بول رہا تھا کہ اگر یہ مجھے نہ ملی تو میں اس کو کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ اس بستی میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور جادوگر کو جا کر اپنی پوری کہانی بتائی اور جادوگر نے اس لڑکے کا ساتھ دیا اور اس ہندو لڑکے کو ایک چلہ بتایا جس کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ جنگل میں اس کے ساتھ بیٹھ کر چلہ کاٹتا اور اس ہندو لڑکے نے ان دونوں میاں بیوی پر کالا جادو کر دیا اور پھر آہستہ آہستہ اس لڑکی سے اس کا شوہر دور ہونا شروع ہو گیا۔ اس لڑکی کی شادی کو تقریباً 7 سال ہو چکے تھے، مگر ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اللہ نے اس کو اولاد نہ دی، دوسری طرف اس کا شوہر اس سے جادو کی وجہ سے دور ہو رہا تھا۔ وہ دونوں دن رات روتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اور پھر ایک دن اس کے گھر ایک ملازمہ تھی، اس نے اس کو روحانی علاج کا کہا۔ وہ اپنا روحانی علاج کرانے لگی۔ اللہ پاک کی رحمت ہو گئی۔ اللہ پاک نے اس کو بہت ہی خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ اس بیٹی کو پورا گھر بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا، لیکن اس بیٹی کا باپ اس سے بہت نفرت کرتا۔ وہ اپنی بچی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت اس بات سے بھی بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا شوہر اپنی بیٹی کو پیار کیوں نہیں کرتا، مگر پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرتی کہ اللہ پاک نے اسے اولاد تو دی ہے، اللہ پاک نے اسے خوشیاں بھی دی ہیں۔ اس کے باپ کے دل میں اس کی بیٹی کی محبت ایک نہ ایک دن ضرور پیدا کرے گا۔ اب وہ بچی تقریباً 11 مہینے کی ہو چکی تھی۔ ایک مرتبہ اس کے گھر میں ایک اللہ کے دربار سے ایک فقیر آیا۔ اس فقیر نے اس لڑکی کے دروازے پر آواز لگائی کہ ہے کوئی اللہ کا نیک بندہ جو اس بھوکے فقیر کو کھانا دے سکے۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے اپنی ملازمہ کو کہا کہ اس فقیر کو کھانا دے آؤ۔ جب وہ ملازمہ کھانا دینے کے لیے گئی تو اس فقیر نے کہا کہ مجھے تم سے نہیں، تمہارے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ ملازم نے جا کر اپنی مالکن کو بتایا تو وہ نہ جانے کیوں اس فقیر سے ملنے کے لیے آئی، حالانکہ وہ بہت باپردہ عورت تھی، اور اس فقیر نے اس لڑکی کو کہا کہ بیٹی مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا دو۔ اس نے اپنے ملازم سے کھانا پکڑا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی مجھے پانی نہیں لا کر دو گی؟ اس لڑکی نے اپنے ملازم کو حکم دیا کہ پانی لا کر دو۔ ملازم نے پتل کے گلاس میں پانی لا کر دیا۔ اس نے وہ پانی پکڑا اور اس فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر نے اس گلاس میں دیکھا تو اس نے کہا اس پانی میں تو سانپ ہے۔ یہ عورت سن کے حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پانی میں نے خود آپ کو پکڑایا تھا۔ اس فقیر نے کہا کہ بیٹی تمہارے اوپر کالا جادو کیا گیا ہے۔ یہ سن کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ میرے اوپر کالا جادو کون کر سکتا ہے، میرا کوئی دشمن بھی نہیں ہے اور نہ کوئی مجھ سے کوئی حسد کرنے والا ہے۔ مگر وہ فقیر بار بار اس لڑکی کو بول رہا تھا کہ تم پر جادو ہے تاکہ
तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो सके और तेरी कोई औलाद भी ना हो। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, मैं तुम्हारी बात कैसे मानूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी दी है, मैं आपको इस बेटी से मिलवाती हूँ। मगर इस वक्त वो सो रही है। ये सुनकर उस फकीर ने कहा कि बेटी अंदर जाकर देखो, तुझे मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही, वो मर चुकी है। ये सुनते ही उसके ऊपर तो जैसे आसमान ही गिर पड़ा। वो दौड़ी अंदर आई, उसने जाकर देखा अपनी बेटी को, वो सच्ची में मर चुकी थी। वो रोती रही, चीखती चलाती रही, मगर उसने देखा कि वो फकीर तो वहाँ पर नहीं था। उसने फौरन मुलाजमा को कहा कि जाओ इस फकीर को ढूंढो। इसके मुलाजम ने फकीर को बहुत ढूंढा पर वो ना मिला। फिर उसके बाद ये छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वो फकीर कौन था जिसने बच्ची के मरने की खबर भी दी। इसकी बेटी को मरे हुए तकरीबन 2 साल का अरसा हो चुका था। अल्लाह पाक ने इसको एक और बेटी दी और वो बेटी इस बेटी से भी बहुत ज़्यादा हसीन थी। वो किसी को भी अपनी बेटी को नहीं देखने देती थी क्योंकि वो पहले ही अपनी बेटी की मौत की वजह से डर चुकी थी कि इसकी इस बेटी को भी कुछ ना हो जाए। अब वो 5 साल की हो चुकी थी और अब वो औरत बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि 5 साल बाद इसके दरवाजे पर फिर वही फ़कीर आया और इसकी नौकरानी इस फ़कीर को खाना देने गई। उसने इस फ़कीर को पहचान लिया और वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास गई, जाकर कहने लगी कि मालकिन वही फ़कीर है। ये सुनकर तो वो डर गई और जल्दी से अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा तो उसकी बेटी सही सलामत सो रही थी। जब उसने देखा कि मेरी बेटी सो रही है, इसने सुकून का सांस लिया और अपने मुलाजिम को कहने लगी कि जाओ इस फ़कीर को खाना देकर रुखसत कर दो। इसकी मुलाजमा ने ऐसे ही किया। जब उसने खाना दिया तो इस फ़कीर ने खाना लेते वक्त कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू है, वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती, उसको बताओ कि वो अपना इलाज करवाए, इस घर को कोई भी औलाद नहीं बचेगी, वो लड़की कभी माँ नहीं बन सकती। इस मुलाजमा ने जब ये बात सुनकर अपनी मालकिन को बताई तो वो ज़ारो कतार रोना शुरू होगी। इस मुलाजमा ने अपने मालिक को पैगाम भेजा। इसका शौहर फौरन ही घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही घोड़े से उतरा, इस घोड़े ने अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। इसने अपने पाँव से इस घर के सहन में ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। घोड़े की ये हरकत तो हर कोई बड़ी हैरानगी से देख रहा था और सोच रहा था कि इस घोड़े को क्या हो गया है और ये इस तरह हमारे घर में आखिर इस तरह एक गड़ा क्यों निकाल रहा है। अभी ये सोच रहे थे कि अंदर से इनकी बेटी भागती हुई आई और इस गड्ढे में गिर गई। जैसे ही इस मासूम बच्ची को डाला गया, वो मर चुकी थी। इसने किसी बहुत बड़े आलम से फिर राब्ता किया और इस इलाज के दौरान ही इसको अल्लाह पाक ने एक और बेटी से नवाजा। अब वो और इसका शौहर डर रहे थे कि अगर हमारी इस बेटी को कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। लेकिन इस बेटी के साथ जो हुआ वो पहली दोनों बेटियों से भी ज़्यादा खतरनाक था। इसका शौहर अपनी बीवी और बच्ची को लेकर इस आमल के पास जा रहे थे जहां से इन्होंने अपना इलाज करवाना था। जंगल में से गुजर रहे थे कि रास्ते में एक उड़ती हुई चील आई। इस बच्ची को इसकी माँ से वो छीन कर ले गई और वो इसको आसमान की तरफ लेकर उड़ती जा रही थी और वो दोनों बेबस अपनी बेटी को देख रहे थे। उड़ते उड़ते चील से वो बच्ची नीचे गिरी और इतनी ऊंचाई से वो बच्ची नीचे गिरी थी कि ज़मीन पर गिरते ही वो मर गई। इसके बाद इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये देखकर दोनों माँ बाप ऐसे तड़प रहे थे कि जैसे कोई बच्चा तड़प रहा हो। आखिर हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों को क्या हो गया है। अब वो औरत बहुत ज़्यादा रोती हुई अपनी आंखों के सामने इसने तीनों बेटियों को मरते देखा। इससे ज़्यादा एक माँ के लिए और क्या हो सदमा हो सकता है। ये एक माँ का तहम्मुल और इसकी बर्दाश्त थी कि वो बड़े तहम्मुल से अल्लाह के आगे सजदा कर रही थी। अल्लाह से यही दुआ करती रही कि या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिकमत है, आखिर मेरा कौन दुश्मन है, ये राज क्यों नहीं खुल रहा। इस फ़कीर ने ये तो बताया था कि इसके ऊपर काला जादू हो रहा है, मगर ये नहीं बताया था कि किसके ऊपर काला जादू करने वाला कौन है। शौहर तो पहले ही इससे नफरत करता था। अब तीनों बेटियों की मौत पर लड़के के घर वाले इसको बहकाने लगे थे कि बेटा, तेरी ये बीवी तो मनहूस है, इसके यहाँ जो भी औलाद पैदा होती है मर जाती है।
ہمیں بیٹا چاہیے جو کہ ہمارے خاندان کا وارث بنے۔ اگر اللہ نے اس کی کوکھ سے ہمیں بیٹا بھی دے دیا تو یہ نہ ہو کہ وہ بھی مر جائے، تو ایسا کر دوسری شادی کر لے۔ اس کے شوہر کے دل میں یہ دوسری شادی کا خیال آنا شروع ہو گیا، لیکن اللہ کا اس دن ایسا کرنا ہوا کہ اس کے دروازے پر پھر وہی فقیر آیا۔ نے دستک دی اور فقیر نے آواز لگائی کہ ہے کوئی جو اللہ کے اس بندے کو کھانا دے سکے۔ جب اس ملازمہ نے دروازہ کھولا تو اس نے دیکھا، وہ حیران ہی رہ گئی اور فوراً جا کر اپنی مالکن کو بتایا کہ وہی فقیر دوبارہ آیا ہے، اور کہنے لگی کہ اب تو کیا لینے آیا ہے تو جب میرے دروازے پر آتا ہے میری اولاد کو لے کر چلا جاتا ہے۔ اب میرے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں رہا، میں خالی ہاتھ ہوں اور کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، میں کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ تو نے صحیح کہا تھا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور اس فقیر کو باتیں کرتی جا رہی تھی۔ اس فقیر نے کہا کہ اگر تجھے مجھ پر یقین ہے مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دو، مجھے خاص تمہارے کام کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ اس عورت نے اس پر یقین کیا اور اس فقیر کو اپنے گھر لے کر چلی گئی۔ اس فقیر نے پورے گھر کے چکر لگائے اور پھر ایک جگہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کسی برتن میں پانی لا کر دو۔ اس ملازمہ نے پانی لا کر دیا اور اس فقیر کے آگے رکھ دیا۔ وہ فقیر کافی دیر تک اس پر کچھ پڑھتا رہا اور بعد میں اس کو کہا کہ دیکھو اس میں تجھے کیا نظر آتا ہے۔ اس لڑکی نے جب دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ اس میں ایک بہت بڑا کالے رنگ کا ناگ تھا۔ وہ چیخیں مار کر پیچھے ہٹ گئی اور اس فقیر نے کہا کہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا نا کہ تم پر کالا جادو کیا گیا ہے، اور اس جادو کے ذریعے ہی آپ کے ایک کالا سانپ بٹھا دیا گیا ہے جو آپ کے ہر بچے کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہے۔ اس لڑکی نے کہا میرے تو بچے صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں۔ اس فقیر نے کہا کہ ہاں تمہیں خوشی ضرور دی جاتی ہے مگر تم سے چھین لی جاتی ہے۔ ان بچوں کی زندگی نہیں ہوتی، ان بچوں کو مارنے والا کوئی نہیں ہے، یہ سانپ ہے۔ یہ کالا جادو آپ پر ایک ہندو لڑکے نے کروایا ہے۔ شادی سے پہلے ہی وہ ہندو لڑکا آپ کو دیکھتے ہی آپ کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ جیسے ہی آپ کی شادی کسی اور کے ساتھ ہوئی وہ اس سے پاگل ہو گیا اور آپ سے حسد کرنے لگا اور اس نے کالا جادو کروانا شروع کر دیا۔ اس نے عامل کے پاس جا کر ایک بہت بڑا منتر سیکھا اور 40 دن تک اس کا چلہ بھی کیا۔ اب ہر روز وہ آپ کے اور آپ کے شوہر کے درمیان جدائی ڈالتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے آپ کا شوہر بھی آپ سے نفرت کرتا ہے، آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا مگر اس جادو کی وجہ سے آپ کا شوہر آپ سے دور ہو گیا ہے اور بے انتہا نفرت کرنے لگا ہے۔ اس ہندو لڑکے نے آپ پر بہت ہی گندا عمل کیا ہے جس سے کبھی بھی آپ اپنے شوہر کو اولاد نہیں دے سکو گی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری اولاد زندہ رہے تو اس کے لیے تمہیں بہت ہی سخت مشکل سے گزرنا ہوگا۔ وہ لڑکی تو اللہ کی نیک بندی تھی، حافظ قرآن تھی، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا کہ یہ کسی کے ساتھ برا کرے، اور پھر اس کے ساتھ کیسے برا ہو سکتا تھا؟ وہ اللہ اس کا امتحان لے رہا تھا۔ وہ یہی سوچتی رہی یا پھر کوئی اور اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اب جب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا دشمن کون ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں ہر مشکل سے گزرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس فقیر نے کہا کہ سوچ لو یہ بہت مشکل ہے۔ لڑکی نے کہا کہ فقیر نے کہا کہ اپنی اولاد کو بچانے کے لیے تمہیں اس سانپ کو پیدا کرنا ہوگا تاکہ جب بھی بچے اس کے بعد پیدا ہو وہ محفوظ رہے۔ پہلے تو وہ گھبرا گئی لیکن پھر اللہ کی ذات پر بہت یقین تھا، اس لیے وہ بہت یہ عجیب و غریب اور ناقابل برداشت کام کرنے کے لیے تیار ہوگی۔ فقیر نے اس لڑکی کو کچھ عمل بتائے جو کہ اس نے اسی رات خاموشی سے کرنے تھے۔ جب اس کا شوہر آیا اس نے پوری بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ فقیر سچ بول رہا ہے؟ تو اولاد کی خاطر اتنا خطرناک کام کیوں کر رہی ہے؟ ایک سانپ کو اپنے پیٹ میں کیوں پالنا چاہتی ہو؟ اس لڑکی نے کہا کہ آج تک جو کچھ بھی ہوا اس فقیر نے جو کہا وہ سچ ہے اور سب تمہارے سامنے ہے، اور تمہارے دل میں بھی میرے لیے اس شخص نے نفرت پیدا کی ہے۔ میں یہ عمل کر کے ہی رہوں گی چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اور فقیر نے مجھے کہا تھا کہ یہ سانپ تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے اور اس نے کہا تھا کہ جیسے ہی تم اس سے محبت کے ظاہر کرو گی میرا بیٹا ہے اور میں اس کو پیدا کرنا چاہتی ہوں، پھر یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا، مطلب یہ کہ کسی بھی طریقے سے مجھے سانپ کو اپنے پیٹ میں سے نکالنا ہے۔ اس فقیر نے اس کو کچھ وظائف بھی بتائے تھے جو کہ بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے رات کی تاریکی میں کرنے تھے۔ اب اس لڑکی نے سانپ کو اپنے ہی پیٹ میں بھرنا شروع کر دیا۔ میں تیری ماں ہوں اور تجھے پیدا کرنا چاہتی ہوں اور اس دنیا میں لے کر آنا چاہتی ہوں۔ یہ بات سامنے سن لی
اور وہ بھرنا شروع ہو گیا اور اس نے ایک دائی کو بھی اپنا پورا واقعہ بتایا اور پھر بات اچھے سے سمجھا دی کہ میرے ہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ کوئی عام بچہ نہیں ہوگا، ایک سانپ ہوگا۔ جیسے ہی وقت آیا اس نے ایک سانپ کو جنم دیا، مگر اپنے وہ وظائف اس طرح سے جاری رکھے ہوئے تھی، اس لیے وہ سانپ مردہ پیدا ہوا۔ اور سانپ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا جس کا رنگ نیلا تھا۔ اس کا بیٹا اپنی پیدائش سے پہلے تھوڑی دیر بعد ہی مر گیا تھا۔ ایک ماں کے لیے اس سے زیادہ تکلیف کیا ہوگی کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 3 بیٹیاں اور ایک بیٹا مرتے دیکھ چکی تھی، لیکن وہ سانپ کو اپنے سامنے دیکھ کر سچ میں حیران تھی۔ کس طرح اس نے اتنے بڑے سانپ کو اپنے پیٹ سے پالا اور اس کو پیدا کیا، اور اب یہ اللہ ہی اس کی منزل کو آسان کر سکتا تھا۔ اس واقعے کو ٹھیک 1-2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ وہ فقیر دوبارہ اس کے دروازے پر آیا اور اس نے صدا لگائی۔ وہ دوڑتی ہوئی دروازے پر آئی اور کہنے لگی کہ بابا مجھے پھر کوئی بری خبر سنانے کے لیے تو نہیں آئے؟ اگر اب میرے ساتھ کچھ برا ہوا تو شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں گی اور مر جاؤں گی۔ میں تو اپنے بیٹے کے لیے ہمیشہ اس کی صحت مند اور اس کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتی رہتی ہوں کہ اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے۔ فقیر نے کہا کہ بیٹی میں تجھے بری خبر نہیں بلکہ ایک اچھی خبر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ ہندو لڑکا پھر سے تمہارے اوپر کالا جادو کر رہا ہے، مگر یہ کالے ناگ نے اس کو ڈس لیا اور اس کے ساتھ جو عمل تھا اس کو بھی ڈس لیا۔ سب جادو سکھانے والے کا کام تھا، اس کو بھی ڈس لیا اور وہیں وہ دونوں مر گئے۔ اس طرح اللہ پاک نے تمہارے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اور اللہ پاک نے تمہارے اوپر کرم کر دیا ہے۔ اللہ پاک تمہارے بیٹے کو زندگی دے کر اور تمہیں ہنسی خوشی زندگی گزارو گے اور تم اور تمہارا بیٹا ہی اس جائیداد کا واحد وارث بنے گا۔ یوں ایک حافظ قرآن لڑکی اب اللہ کا شکر ادا کرنے لگی اور اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی، اور اللہ تعالیٰ پر انسان کا یقین ہو تو پھر اللہ پاک اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو آسان کرے اور تمام پریشانیوں کو دور کرے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیجئے اور ایک کمنٹ باکس میں ایک اچھا سا کمنٹ بھی ضرور کریے گا اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔